چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مستشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکریت کا ناقابل تذکیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھی جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تکریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین ایوب نے فراغ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعہ میں پناہ دے دی، پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا بھی فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا ہو۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے اما کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے۔ ناظرین، نجم الدین ایوب کے ان پراسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے، جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شیر کو بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے، ڈرتا ہوں کہیں وہاں سے بھی ناکام نامراد نہ لٹا دیا جاؤں۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا، عیش و اقدار بہت بڑا فتنہ ہے، جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کوئی مصیبت کی گھڑی گزری ہی نہ تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شیرکو نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستخط ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ ناظرین، اسد الدین شیرکو بڑا اولو العزم اور شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف یعنی صلاح الدین صرف 7 دن کا تھا، اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خانمہ برباد قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کی صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے با آواز بلند کہا، تم امن، سکون اور عزت فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورۃ الرحمن کی یہ آیت مقدمہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں۔ ترجمہ۔ ناظرین، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب دربدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تکریت کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا، اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف یعنی صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے بڑے بھائی توران شاہ شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود وہ نہ کسی سے جھگڑتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔
यूसुफ गैर मामूली हद तक संजीदा था और इसकी शरबती आंखें हर वक्त खोई खोई सी रहती थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। उस्ताजा इसकी बहुत तारीफें करते थे। यूसुफ का हाफजा बहुत कवी था, सरसरी बातों को भी अपने जहन में महफूज रखता था। जुबैदा अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर जब मौसल आकर इसके चौथा लड़का मलकुल आदिल पैदा हुआ तो फितरी तौर पर माँ की मोहब्बत तकसीम हो गई। नाज़रीन, वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब यूसुफ यानी सलाहुद्दीन की उम्र 7 साल थी कि एक अजीब वाक़या पेश आया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का दरबार आरास्ता था। इत्तेफाक से इस रोज यूसुफ भी अपने बाप के साथ दरबार में मौजूद था। मोsul में रहने वाला एक बूढ़ा ईसाई राहब मर्ज़बान दरबार में दाखिल हुआ। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने गर्मजोशी के साथ ईसाई राहब का इस्तकबाल किया। मैं सुल्तान का निहायत शुक्रगुजार हूँ, मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और हुकूमत के कारिंदों ने वक्त से पहले खानका तमीरी काम मुकम्मल कर दिया। पादरी मर्ज़बान ने बाआवाज़ बुलंद कहा। इसके लहजे से सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के लिए इंतहाई अकीदत झलक रही थी। सुल्तान अमादुद्दीन ने इनकसार के लहजे में जवाब देते हुए कहा, ये तुम पर कोई एहसान नहीं है, मगर मैं इसके जवाब में इतना ज़रूर चाहूँगा कि तुम अपनी कौम को अहले इस्लाम की रवादारी और हुस्न सलूक के बारे में ज़रूर बताओ। इस वाक़े की मुख्तसर तफसील है कि ईसाई राहब मर्ज़बान की खानका बहुत शिकस्ता हो गई थी और तेज़ बारिश में इसकी एक दीवार भी गिर गई थी। नतीजन मर्ज़बान ने सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की खिदमत में एक दरख्वास्त अरसाल की थी कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। सुल्तान ने किसी तखीर के बगैर अपने करिंदे भेजकर इस तरह खानका की मरम्मत करा दी थी कि इस पर नई इमारत का गुमान होता था। जवाबन पादरी मर्ज़बान सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के दरबार में शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ था। नाज़रीन, फिर जब मर्ज़बान वापस जाने लगा तो इत्तेफाक से इसकी नज़र 7 साला यूसुफ यानी सलाहुद्दीन पर पड़ी। ईसाई राहब चौंक कर रह गया। कुछ देर तक यूसुफ के चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर आहिस्ता कदमों के साथ दरबार से निकल कर चला गया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के साथ दूसरे दरबारियों ने भी मर्ज़बान के इस नाकाबिले फ़हम अमल को देखा था, मगर सबसे ज्यादा हैरत नजमुद्दीन अयूब को हुई थी। फिर दूसरे दिन नजमुद्दीन अयूब अपने बेटे सलाहुद्दीन को लेकर ईसाई राहब मर्ज़बान की खानका में पहुंचा। कल तुम सुल्तान के दरबार में इस बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहे थे? नजमुद्दीन अयूब ने दाखिल होते ही बड़े बेबाकाना लहजे में सवाल किया। ईसाई राहब ने नजमुद्दीन के सवाल का जवाब देने के बजाय कमसन यूसुफ को अपने करीब बैठा लिया और एक बार फिर इसकी पेशानी को गौर से देखने लगा। नजमुद्दीन अयूब खामोशी से मर्ज़बान के चेहरे का जायजा ले रहा था। कुछ देर बाद ईसाई राहब के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। अब मुझे यकीन हो गया कि इस रोज मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। मर्ज़बान नजमुद्दीन अयूब से मुखातब था। अगर तुम इस बच्चे के बाप हो तो बेशक इस दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हो। बड़ी अजीब बात थी। नजमुद्दीन अयूब ने बेख्तियार होकर कहा, हाँ मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ, मगर इसके चेहरे में क्या तलाश कर रहे हो? मर्ज़बान, मैं इस तहरीर को पढ़ रहा हूँ जो खुदावन ने इस बच्चे के हवाले से रोज़े अज़ल में लिखी है। पादरी मर्ज़बान के चेहरे से आलमाना वक़ार झलक रहा था। खालिक़ कायनात ऐसे बच्चे सदियों में पैदा करता है। नजमुद्दीन अयूब ईसाई राहब की पेशन गोई सुनकर बहुत जज्बाती नजर आने लगा। वो क्या तहरीर है, मुझे बताओ। मेरी गुनाहगार आंखें इस आसमानी तहरीर को मुकम्मल तौर पर तो नहीं पढ़ सकती। पादरी मर्ज़बान ने पुरसोज आजाना लहजे में कहा। वो इंतहाई नेक और मासूम राहब था, इसलिए कभी कभी इस पर कुदरत के राज मुनकशफ हो जाते थे और आज इस पर एक और राज फाश हो गया था। मैं इस बच्चे के चेहरे पर वो रोशनी देख रहा हूँ जो अजीमुल शान शहनशाहों के खदोखाल में नजर आती है। ईसाई राहब की बात सुनकर नजमुद्दीन पर सख्ते सी की कैफियत तारी हो गई। आज तक वो जिस बच्चे को अपने लिए मनहूस तस्वर करता था, वही बच्चा मर्ज़बान की नजर में आने वाले जमाने का जलीलुल कदर शहनशाह भी हो सकता था। ईसाई राहब की खानका से जाने के बाद नजमुद्दीन अयूब ने इस अजीब वाक़े का जिक्र अपनी बीवी ज़ुबैदा से किया। माँ पहले ही अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शौहर की बात सुनकर शिद्दत जज्बात से वरफ्ता हो गई और रोने लगी। ईसाई राहब क्या बताएगा, वो रोशनी तो मैं हर वक्त अपने यूसुफ के चेहरे पर देखती हूँ। अगरचे नजमुद्दीन अयूब खुद भी एक आबद और जाहिद इंसान था, लेकिन अपनी मजूली के हादसे से मुतासर होकर तोहम परस्ती का शिकार हो गया था। बीवी की जज्बाती कैफियत देखकर खुद भी आबदीदा हो गया। अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ करे कि मैं शैतान के फरेब में आकर अपने बेटे से कितनी दूर चला गया
تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر 1 سال بعد ہی نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ ناظرین، تقریباً 5 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی محتسب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بھی بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنت انطاکیہ اور اڈیشہ قائم ہو چکی تھی۔ اڈیشہ پر جولسن ثانی کی حکومت تھی۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیشہ کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیشہ کو یروشلم کی تائید و پرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اڈیشہ کو اسلامی اقتدار کے لیے مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجن 1110 سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح یاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا تو وہ اڈیشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیشہ پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جولسن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدت لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگش شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، اڈیشہ اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہ رگ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش اور جذبے کو وحشت جنون سے تعبیر کیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس اڈیشہ کے قریب پہنچا جب جولسن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ ناظرین، مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئی اور اڈیشہ کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جولسن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جولسن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتار سے آگے بڑھ کر اڈیشہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر ساز و سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جولسن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا۔